ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. اے رسول ان سے کہو تو کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تمہیں دین حق کی راہ دکھا سکے. تم ہی کہہ دو کہ اللہ دین کی راہ دکھاتا ہے. تو جو تمہیں دین حق کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے, یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے راہ نہیں دیکھ پاتا. تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا, اللہ نے کہہ دیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یہی نا حقیقت ہے بھائی, حقیقت یہی ہے میرے دوستو, میرے عزیزوں ناظرین, حقیقت یہی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے کہ صرف گمان پر چل رہے ہیں. اور ان میں سے اکثر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اور ان میں سے اکثر, یعنی کہ جو گمراہی پر ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یعنی کہ جو گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں, تم نہیں جان رہے ہو, خالی اپنے من کا منطق جو ہے کہ تم بنائے ہوئے ہو, ہے نا, معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. منطق وہ کوئی کام نہیں آ سکتا. یا جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے. تم کیسے حکم لگاتے ہو, اور ان میں کے اکثر تو بس اپنے گمان پر چلتے. حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. بے شک وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے. یعنی کہ وہ جو مشرکین تھے جو اپنے تمام چھوٹے چھوٹے جو ہے کہ وہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں, اور وہ کیا ہے, محض ان کے گمان ہیں. وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, ہمارے باپ دادا کی ہم بھی کر رہے, کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. اس وقت مکہ میں جو مشرکین تھے جنہوں نے جو ہے کہ لات عزا وغیرہ 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 جو ہے ان کی پرستش کرتے تھے, ان کی حقیقت یا ان سے حقیقت ان کے بارے میں پوچھا جائے تو انہیں تو پتہ نہیں ہے, انہیں نہیں پتہ ہے. وہ تو بس چلے آ رہے ہیں, ہاں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اپنا گمان, ہاں یہی ہے سب کچھ دینے والا, یہی حق کی بات. اور یہاں کیا دوسری طرف کے یہاں حق ہے, یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہی آ رہی ہے, دلیل ہے, قرآن ہے, وہ تمام باتیں کو بتائی جا رہی ہے جو تم نہیں جانتے تھے, یا پھر تم جانتے تھے مگر اس پر یقین نہیں کرتے تھے, اور اس کو جو ہے کہ تم اپنے بد عقلی کے وجہ سے اس کو چھپائے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر لیتے. حقیقت یہی ہے نا کہ ہم اگر گمراہ ہوں گے تو ہماری طے پر دے ہماری نسلیں بھی گمراہ ہوگی اگر ہم کو دیکھ کے چل رہی ہے. تو اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, فرض کیجئے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہے نا, تو ہمیں دیکھ کر کے ہماری اولاد کیا کرے گی, وہ بھی کہے گی ہاں بھائی ہمارے ابا ایسا کرتے تھے, ہاں ہم بھی ایسے ہی کریں گے, ان کی اولاد ویسے ہی کرے گی. تو ایک وقت آئے گا کہ ایک نسل اس چیز کو جو ہے کہ وہ اپنا ایک سسٹم بنا لیں گے, وہ اس کو اپنا ایک سسٹم بنا لیں گے, وہی طریقہ ہو جائے گا, یہی وہ چلتا ہے, یہی چلتا رہے. تو ایسے ہی گمراہی ہوتی ہے, گمراہی ایسی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے تھے ہم لوگ, کہاں پہ تھے, ایک بار پھر سے ہم لوگ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر آگے بڑھیں گے. تم کیسے حکم لگاتے ہو, یہ آگے ہے. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں, یقیناً گمان حق کے معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یا جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. بے شک آگے دیکھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے سے گھڑ لیا گیا ہو. اب دیکھیے یہ بات واضح ہو گئی یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو, بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے, ان کے قبل نازل ہو چکی ہے. اور کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا, بلکہ یا تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے,
اور کتاب احکام ضرور یہ ہے کہ تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے بے شک. یعنی کہ دیکھیں اگر ہم اس پر غور، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر کے آیت پہ کہا کہ یہ جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہے، یہ کیا کوئی بھی ایسا دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے حق کی بات بتائی ہو؟ کیا ان کا کوئی بھی ایسا دلیل ہے جو تمہارے پاس جو دلائل دے کہ ہاں یہ حق ہیں؟ اور کیا کوئی اور ہے جو تمام جو چیزیں ہمارے سامنے میسر کرا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرا رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور کرا سکتا ہے؟ تو ایسی حالات میں ہم صرف اور صرف حق پر اپنے رب العالمین یعنی کہ واحد خدا یعنی کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں بے شک وہی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا. اللہ دیکھیے کتنی یہ بات تو ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ یہاں پہ فرما کر کے اپنی بات کو پورا کلیئر کر رہا ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی تمام یہ باتیں کلیئر ہو جائے. اولین تو بات یہ ہے کہ یہ ہم قرآن کس پہ اتری؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیدائش سے پہلے جن کے والد کی فوت ہو گئی، اور پیدائش کے چند سال کے بعد تقریباً 4-5 سال بھی ان کی والدہ کے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے دادا عبد المطلب نے کیا، اور جو کہ بعد میں کچھ ہی وقتوں میں وہ بھی انتقال کر گئے. پھر ان کے چچا ابو طالب نے کیا. تو یہ تمام چیزوں میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ مدرسے کی تعلیم یا دینی یا اسکولی یا کچھ بھی طرح کا ایسا تعلیم تو نہیں مل پایا. اس کے پیچھے بھی اللہ کا ایک بہت بڑا جو ہے کہ یہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کہ کیا کہتے ہیں، حکمت تھی. اب یہ دیکھیے حکمت ہی نہ تھی. اگر فرض کیجئے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی استاد ہوتے جن سے وہ پڑھے ہوتے یا شاگردی میں ہوئے ہوتے، تو یہ جو کلام آتا، یہ قرآن آتا نا، تو کہنے کو وہ جو اس وقت کے مشرکین تھے جب کچھ بھی کہتے تھے تو وہ سیدھے کہتے کہ یہ انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا اور یہاں پر کہہ رہے ہیں. یعنی استاد کا نام آ جاتا، والد ہوتے تو والد کا نام آ جاتا، والدہ ہوتی تو والدہ کا نام آ جاتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری پرورش ہے نا، پوری پرورش جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی. ان کا تمام اخلاق، ان کی تمام رہن سہن کا طریقہ، ان کی بات چیت، ان کی محبت ہے، ان کی جو ہے کہ وفاداری ہے، ان کا جو ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پرورش میں ان کو کیا، ڈھالا. کیونکہ انہیں اللہ کا رسول بننا تھا اور امام الانبیاء بننا تھا، تمام نبیوں اور رسولوں کا ان کو امام بننا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے طریقے سے پرورش کی. اور اس کے بعد جب نبوت ملی، جب وحی کا آنا ہوا، تو وہ تو پڑھے نہیں تھے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں کہ پڑھو، تو وہ تو کہے کہ میں نہیں پڑھنا جانتا. 2 بار بولے، 3 بار بولے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے کس کے اپنے سینے سے لگایا. تو ایک وہ ذات جو نوری ہے اور اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے،
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دن اور رات پہ قدرت رکھتا ہے تو اس کے حکم سے جب جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں پڑھو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھنا جانتا، تو وہ اپنے سینے سے ایسے کس کے دبوچتے ہیں اور لگاتے ہیں اور چپکاتے ہیں. یہ جو وقت ہے یہ اللہ نے بس یہ ایک ہلا بنایا اور اللہ نے تمام علم جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دی، اور ایسی ڈالی ہے کہ قرآن جیسی جو ہے کہ ایک کہہ لیا جائے کہ معجزہ جو ہے کہ ان کے سینے پر یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو قرآن کا جو قوت ہے، جو اس کی طاقت ہے وہ اٹھا لی، ورنہ ہر ایک عام انسان تو اٹھا ہی نہیں سکتا. کہا گیا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ اترتا ہے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. تو یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قوت تھا کہ ان کے اوپر قرآن اتری اور ان کے دل میں ضبط ہوئی. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر کے وحی کے بارے میں بتائیں اور دنیا والے سے اور اللہ کا کلام بتائیں تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جو ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی ان کا استاد نہیں، کوئی ان کا مرکز پڑھائی کا نہیں رہا ہے نا، کہیں سے بھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. تو آج وہ تمام چیزیں جو بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ان کو ملی. اور وہ طاقت کہاں سے ملی ہے؟ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا ہمارے اوپر وحی اتری ہے، اللہ کا کلام اترا ہے. تب تم کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ ماننا چاہیے نا. اگر مان لیجیے فرض کیجیے کہ کوئی بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا لکھا ہے، وہ یہاں آ کر کے کوئی ایک ایسا جملہ بولتا ہے تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ بہت پڑھا لکھا ہے، اس نے بہت تعلیم حاصل کی ہے، بتا رہا ہے، کتاب سے بتا رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، ایکسپیرینس ہے، تعلیم ہے، اچھی بات بتا رہا ہے. لیکن کوئی بندہ فرض کیجئے کہ وہ محدود ایریا میں رہا اور جس کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جان رہے ہیں اس نے کبھی کوئی اسکول بھی نہیں گیا، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. اب اگر وہ بندہ کوئی ایسی باتیں بتا رہا ہے جو حق بھی ہے، سچ بھی ہے، ہم جان بھی رہے ہیں اور وہ کوسوں دور کی بات ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے، تو ہم کہیں گے نا بھائی کہ ضرور اس کے اوپر کوئی ایسی قوت اس کو ملی، سپر پاور. اور اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، مجھ سے اللہ کے فرشتے آ کے ملے ہیں، میرے اوپر اللہ کا کلام اترا ہے، تو ہم کو تو ماننا پڑے گا نا، ماننا چاہیے نا. تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی بات کو بتائیں تو تمام لوگوں کو ماننا چاہیے، وہ مشرکین جو ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے جنہوں نے انکار کیا. تو اللہ یہاں پر پھر وہی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا ہو. یعنی کہ وہ شخص اگر الزام لگا رہا ہے کہ یہ گڑی گڑھائی بات ہے تو بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ اللہ کا وحی اس پہ اترا ہے، بلکہ یا تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کا قبل نازل ہو چکے. یعنی کہ اگر کوئی انسان گڑھی ہوئی باتیں کرتا ہے تو اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، اپنے مطلب کی بات کرتا ہے، اپنی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ تو قرآن جو ہے کہ وہ کتاب جو پہلے اتری ہوئی ہے، توریت، زبور، انجیل، جس کے ابھی اس وقت جو تمام منکرین ہیں ان میں سے لوگ جان رہے ہیں کہ ہاں بھائی توریت اتری ہے، زبور انجیل اتری ہے نا، اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سچ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یہ بھی آسمانی کتاب ہے نا، سچ بات کہہ رہا ہے نا، نہیں تو صرف اپنی بات کرتا ہے نا.
تو کتابوں کی تصدیق کرنے والا جو اس کے قبل نازل ہو چکی، اور کتاب احکام ضرور یہ ہے کہ تفصیل بیان کرنے والا، یعنی کہ ساری بات کو جو حق ہے کھول کھول کے بتا دے، کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں جو شک پہ ہو، کہیں پہ آگے ایسا نہیں ہے کہ کہیں سوئی آگے اٹک گئی ہو، سوئی اٹکی نہیں ہے، ہر بات کو واضح طور سے اس کو کلیئر ہے، ڈکلیریشن ہے، اگر کوئی بات کہی گئی تو اگر سٹارٹ کہی گئی ہے تو اینڈ بھی کہی گئی۔ ہم کو حیات دیا اللہ نے، یہ بتایا تو ہمیں مرنا ہے یہ بھی بتایا، اور مرنے کے بعد پھر جینا ہے یہ بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تمام جو ہے کام ہے وہ بھی کرنے کا جو ہے کہ اس میں پوری کلیئر کٹ باتیں بتا دی گئی ہیں، اوکے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی کہ یہ جو قرآن اتری ہے یہ بے شک رب کی طرف سے، یہ بے شک رب کی طرف سے، کوئی اس پہ شک نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی طرح کا شبہ نہیں، کوئی اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی آپ اس میں کچھ بھی ایک موٹا رف لینگویج میں کہہ لیا جائے کوئی لوچا نہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں گھوم جاؤ، پوری قرآن کی ایک ایک آیت آپ کو جو یہاں ہے وہی ہر کونے میں ملے گی، نہ زیادہ نہ کم، نہ 19 نہ 20۔ یہ حقیقت یہ ہے نا بھائی، ہم اگر اپنی آنکھوں سے اگر ایک سورج دیکھ رہے ہیں تو آپ امریکہ میں بھی جاؤ وہاں پہ بھی آپ کو ایک سورج دکھے گا، آپ لندن میں بھی جاؤ تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک سورج ملے گا، یعنی کہ کوئی بھی کونے میں جاؤ آپ کو ایک سورج آپ دیکھ، کیونکہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہم اس کو کہہ رہے سچ ہے، اور وہی ہم کو ہر جگہ مل رہا ہے، تو کیا کہے گا، یہ یونیورسل ٹروتھ کہیں گے نا بھائی۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا، سورج ایک ہے ایسا نہیں ہے، ہمارا قرآن نے اس کے بارے میں اور بھی باتیں بتائی، بہرحال تو ہم نے ایک ایگزامپل مثال کے طور پر بتایا، تو اسی طریقے سے اگر ہمارا قرآن کی بات کلام اور سورہ جو آیت ہے یہاں ہے وہی ہم کو ہر جگہ مل رہی ہے، تو یہ اپنے آپ میں دلیل ہے کہ یہ سچ ہے، یہ سچی کتاب ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ وہ کتاب ہے جو توریت اور انجیل کو بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ آسمانی کتاب، اور توریت اور انجیل کو ماننے والے دنیا میں سب سے جو ہے کہ بہت ہیں۔ یہودی توریت کو مانتا ہے، عیسائی انجیل کو مانتا ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے توریت انجیل اتاری اور زبور بھی اتاری تھی، لیکن زبور کو ہم نے ختم کر دیا، اور اس کے جس پہ اتاری گئی ان کو بھی ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کہ اس کو رد و بدل کیا گیا، لوگوں نے بدل دیا، اور قرآن بھی ہم کو اتارنی پڑی اسی وجہ سے، کیونکہ جو اصل جو توریت اور انجیل تھی ہے نا، اس میں بھی لوگوں نے جو ہے کہ اپنا منطق لگایا، اپنے طریقے سے لکھا، بہو جو اتری تھی اس میں اپنا جو ہے کہ اپنے طریقے سے اس کو بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ گمراہی جب ہونے لگی تو اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن اتار کے اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ نے کہہ دیا قیامت تک جو ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ کتنے لوگ آئیں، آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہی میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں جو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ان کا جو ہے کہ فیصلہ تو سنا چکا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں اس کا فیصلہ ہے، جو کہ قرآن کے بارے میں فضول کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن بس کیا ہے، ہٹ دھرمی اپنے عقل جو نا عقل ہے، جو نا سمجھ ہے، وہ عقل کو دوڑا کر کے کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے نا، تو اللہ تو ان کو تو دیکھ لے گا نا، بہرحال۔ لیکن وہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کہنے والے تو بہت آئے، آج سے نہیں، 1400 سال سے آ رہے ہیں، اور قیامت تک آئیں گے، لیکن کیا ہوگا، سب بول کر کے غرق ہو جائیں گے۔ قرآن ہماری وہی رہے گی، آج تک وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی۔
آج تک بدلی گئی کوئی بھی چیز, کوئی بھی آج بدلا نا. لوگ تو دشمن ہوئے نا, بہت دشمن ہوئے نا, بہت طرح کے لوگوں نے بولا نا ایسے نہیں, ایسے نہیں. وہ خود زمین میں گھس گئے, لیکن قرآن اپنی جگہ پہ رہی. اللہ کا وعدہ ہے اور یہ رہے گی. ہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ قیامت تب آئے گی جب کوئی بھی دنیا میں کوئی سچا مسلمان نہیں رہے گا, عالم نہیں رہے گا, حافظ نہیں رہے گا. جب کوئی نہیں رہے گا تو دھیرے دھیرے قرآن جو ہے کہ ہمارے اور آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی, غائب ہوتی چلی جائے گی. کہہ دیا اللہ نے, بتا دیا, ہر چیز اللہ نے بتایا. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اگر موقع ملا تو بات کریں گے کہ قیامت کے بارے میں, قیامت سے پہلے کے بارے میں, ہر دور کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کر دیا. ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنے پہلے کی کتاب میں اپنے آخری زمان, اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر دیا تھا, اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی قیامت تک کے آگے کی نشانی کے بارے میں بتا دیا کہ کیسے کیسے کیا ہو. اور قرآن کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن تو میرے ذمہ داری میں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کتنے